نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی عمل پر قسم کھائے اور اس کے علاوہ کام کو اس سے بہتر سمجھے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ جامع ترمذی 1530۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک قافلہ میں پایا، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم لوگوں کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ چاپ رہے۔ جامع ترمذی 1534، 1534۔ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ جامع ترمذی 1536، 1536۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی 1537، 1537۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر مت مانو، اس کے لیے کہ نظر تقدیر کے سامنے کچھ کام نہیں آتی، صرف بخیل اور کنجوس کا مال اس طریقے سے نکال لیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی 1538، 1538۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو آگ سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا۔ جامع ترمذی 1541، 1541۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ چادر اوڑھے بغیر ننگے پاؤں چل کر خانہ کعبہ تک جائے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی سخت کوشی پر کچھ نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے، چادر اوڑھ لے اور 3 دن کے روزے رکھے۔ جامع ترمذی 1544، 1544۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں کہا، لات اور عزا کی قسم ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس شخص نے کہا، آؤ جوا کھیلتے ہیں، وہ صدقہ کرے۔ جامع ترمذی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں جو ان کی ماں پر واجب تھی اور اسے پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئیں فتویٰ پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف سے تم نظر پوری کرو گے۔ جامع ترمذی 1546، 1546۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے گا تو یہ آزاد کرنا اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوگا۔ اس آزاد کیے گئے مرد کا ہر عضو اس آزاد کرنے والے کے عضو کی طرف سے کفایت کرے گا۔ جو مسلمان 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے گا تو یہ دونوں اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا باعث ہوں گی۔ ان دونوں آزاد عورتوں کا ہر عضو اس عضو کی طرف سے کفایت کرے گا۔
جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے گی تو یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوگی۔ اس آزاد کی گئی عورت کا ہر عضو اس آزاد کرنے والے کے عضو کی طرف سے کفایت کرے گا۔ جامع الترمذی 1547 1547